نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت آگ جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سنے فرمایا کہ خبردار یہ وچ کوئی شک نہیں میرے دوستانوں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک رب سنے دسیا میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہوں نے دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہوتا نہ آخرت کوئی انہوں غم ہوئے گا۔ اور انہاں اللہ والوں میں ایک اللہ والے حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء کے اندر لکھیا ہے کہ آپ بڑے متوکل درویش سے گئے اور بڑے بڑے اللہ والے آپ کو اخذ فیض کردے ہندے سے گئے۔ حضرت ابو طراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ آپ کو اخذ فیض کرتے رہے۔ آپ ہمیشہ اللہ توکل کرتے سی، ایک دفعہ اسی طرح ہی آپ اللہ دے توکل دے سفر تے نکل گئے، لیکن روانگی دے ویلے آپ دی بھین نے کچھ دینار آپ دی گودڑی دی جیب چ پاتے تے آپ نے رستے جا کے انہوں نے کٹ کے گھیرتا۔ اس طرح چلتے رہے، سفر کرتے رہے تے اچانک ایک جگہ گھاہ پھوس سی، آپ کو پتہ نہ لگیا تے اچانک کھوہ سے گئے، کھوہ گر گئے آپ تے آپ نے کوشش کی تھی نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ آپ نے کہا شاید اللہ پاک دی کوئی حکمت ہے۔ آپ اسے کھوہ دے وچ ہی اللہ اللہ کرتے رہے، اتھے نمازاں پڑھتے رہے۔ اچانک ایک مسافر اتنے لنگیا تو انہیں دیکھا بھی یہ کھوہ ہے، یارا کوئی گر نہ جاوے، یہ کنارے بھی ہے نہیں۔ انہیں ایک چھاپا بہت بڑا جڑا کنڈیاں دا ادھر سڑتا تا کوئی کھوہ نہ گر جائے، لیکن آپ نے اس لیے دیکھا لیکن آپ خاموش رہے۔ نفس نے بتھیرا شور مچایا بھی انہوں آواز دے بندہ تینوں باہر کڑ دے۔ آپ نے کہا نہیں، مینوں میرا اللہ ہی کڈے گا، میں اللہ دے بھروسے دے نکلے ہیں۔ آپ خاموش رہے، وہ آدمی چھاپا کنڈیاں دا رکھ کے چلا گیا۔ کچھ وقت بعد ایک شیر آیا، انہیں اپنے دوئے ہاتھ کھوہ دے کنارے نال اڑا کے اپنی لتاں کھوہ دے وچ لٹکاتیاں تے آپ فرمایا کہ میں کسی بلی دا سہارا نہیں لینا چاہتا، میرا اللہ بندوبست کرے گا۔ تے غیب تو الہام ہویا کہ شیر دی اسی ڈیوٹی لائی ہے، یہ لتاں پھڑ باہر نکل۔ آپ نے شیر دی لتاں پھڑیاں، اخیر شیر نے آپ باہر کڈتا۔ تے شیر آپ باہر کٹ کے خاموشی نہ آپ دا ادب کر کے چلا گیا۔ تے غیب تو آواز آئی کہ ابو حمزہ چونکہ تو ساڑھے تے توکل کیتا سی، اس واسطے تیرے قاتل دے ذریعے ہی تینوں اسی کھوہ دے وچوں کڈتا باہر۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیا کہ ابلیس نو ننگی حال چ دیکھیا تے لوکاں دے سراں تے چڑھدا تے آپ فرمایا کہ تینوں شرم نہیں آندی ہے کہ تو یہ حرکتاں کرنا۔ تے شیطان کہنے لگا کوئی بندے تھوڑو آ، انہاں کو مینوں کوئی کاہدی شرم، بندہ تا وہ جڑا مسجد شنیزیہ وچ بیٹھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جدو اتنے گئے تو جا کے دیکھے حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے تشریف فرما رہے۔ آپ کا طریقہ سی آپ پورا سال ہی احرام بن کے رکھتے ہوں سکے اور فرماؤندے جدو مخلوق دے ہمراہ زندگی بسر کرنا بارے خاطر محسوس ہون لگے تو انس حاصل ہو جاندہ ہے۔ آپ فرماندے حقیقی درویش وہی ہے
جنہوں وضع تو نفرت اور اللہ سونے نہ محبت پیدا ہو جائے۔ آپ فرماندے موت نو عزیز رکھن والا اللہ تو سوا کسے نو محبوب نہیں رکھدا۔ آپ فرماندے توکل دا مفہوم یہ ہے کہ صبح نو شام دا اور شام نو صبح دا تصور باقی نہ رہے۔ آپ فرماندے آخرت دا زیادہ آخرت دا سامان کردے رہو۔ آپ دی یہ تعلیمات اور آپ آج دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ما سو اللہ تو قلباً نکلیے، نفس و شیطان دنیا چ کل ہی نکل جائیے ہمیشہ لے، اور سچے علماء و مشائخ کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کریے، قرآن سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کریے، روح دے مطابق تے عمل کریے، اور انہاں سچے علماء و مشائخ دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہاں کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کریے، اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، اور اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی والی یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، ڈاؤن لوڈ کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کریے، انسٹال کر لیے اپنے اندر، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، تاکہ اسی راہ مولا دے مسافر بنیے، تلاش مولا جو نکلیے، پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسلم ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، تاکہ ولایت دی نعمت بڑھے، ولایت آباد نہیں دنیا چ داخلہ، اور ازاری دنیا ٹائم سپیش کسے سکل چو نکل جائیے، جب تک ساڑے ظاہری حواس معطل نہیں ہونگے تو باطنی حواس بیدار نہیں ہونگے، کیونکہ باطن دے اندر ٹائم سپیش کشے شکل ماضی حاصل حال و مستقبل بالکل نہیں ہے، باطن جی ارادے نال ہی سیر و پرواز ہوندی ہے، تو جدوں اسی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریں گے، دوام قلبی ذکر و حضور کریں گے، تو پھر اندر ساڑا نورانی ہوئے گا، ہر ظلماتی لہر اندروں جڑے گی، دل دا آئینہ جڑا صاف ہوئے گا، دل اللہ سونے جلوہ گایا، تو لطائف باطن جی پرواز کرنے گے، اور روح باطن چے جسم تو الگ ہو کے باطن چے پرواز کر دیا ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گی، اور حضوری خدا جل شان پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کرو، جڑا ساڑی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا، اللہ سونے دا ہر انسان در بڑی محبت بری نگاہ دیکھ دا کہ ماسوا اللہ تو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ قرآن کریم کی رب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر، ہر ایٹم دی ہر لہر اور انسان دی حقیقت ہے، تو اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ قرآن کریم کی رب نے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ جب انسان دی روح باطن چکچاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کا شرف حاصل کر دیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان اج پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ یہ نعمت تائیں ملنے گی اگر اسی ماسوا اللہ تو نکلیں گے، سچے علماء و مشائخ کی خدمت حاضر ہو کے انہیں زیر نگرانی تربیت کریں گے، بغیر سچے اللہ والے دی مدد دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل دے انسان کمال حاصل نہیں کر سکتا، مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ رب سونے رو رو کے منائیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تائیں فرمایا سی عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کشات نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ بقول شہر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ، اللہ سونا فرماندا میں تیری شار رگ تو بھی نیڑے ہاں، تسی کیوں غور نہیں کرتے، میں تہاڈے نفساں چ فسم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے، واہ ماں کو میں تہاڈے نال ہاں۔ اس واسطے یہ دنیا فانی ہے، چند دن دا میلہ ہے، یہ بے وفا طالبان دنیا انہاں تو الگ ہو جاؤ، خلقی اسباب و ارباب چ نکل جائے، انہاں تے بھروسہ شرک ہے، صرف اور صرف اللہ سونے تے بھروسہ کرو، ہر لمحہ اللہ پاک بقرب صحبت معیت اور حضور چ گزاریو، جب تک اسی خلقی حصہ حرکت ہر آرزو تمنا مراد چاہت مرضی چو نہیں نکل دے،
اور سر تو پیرا تک مرضی مولا نہیں بن دے، تقدیر مولا نہیں بن دے، فعل الہی نہیں بن دے، ارادہ الہی نہیں بن دے، اور مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر ہی رہندے، اپنے اور دوجیاں سب معاملات اللہ سونے دے سپرد کر کے راہ مولا دے مسافر نہیں بن دے، کدے بھی مولا دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو واحد ذریعہ قرآن و سنت عمل، اس واسطے چاہیے کہ ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی گزاری ہے، اور کدے بھی کسی شیطانی نصاب دے پاسے عمل تو دور دی غلط دیکھیے بھی نہ۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما۔ شیطان او دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر افلاطونی غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقف ہو دے، ساڈے در موجود غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔